وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عملوا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نعم على ذلك جمع الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شیخ سداد عالیہ قادریہ منتظر العاری حضرات علماء کرام مشائخ اعظام عزیزان ملت، مجھ سے قبل چودھری میر حسین صاحب نے اور چودھری تجمل حسین صاحب نے آپ کے سامنے جو کچھ بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں دین سے جدا نہیں ہے. قاضی صاحب تو صبح سے علامہ ضیاء اللہ قادری آپ کے سامنے علم و معرفت کے موتی بخیر ہیں. چودھری تجمل حسین نے یہ فرمایا میں نے دنیا کی بات کی ہے، دین کی بات نیازی آپ سے کرے گا. میں دین و دنیا کو جدا نہیں سمجھتا. دنیا مذرت الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ دنیا میں جو آپ کو وقت ملا ہے اس لیے ملا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کے رضا کے لیے. دنیا میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ. ہم جو دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے. بی بی سی کے نمائندوں نے لندن سے ٹیلی فون پر مجھ سے بات کی اور یہ کہا کہ پاکستان کو آپ سیکولر نہیں بننے دیتے. میں نے کہا کہ تم اسلام سے ناواقف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات اقدس کے متعلق قرآن کا یہ حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم سب کے لیے میرے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک نمونہ کامل ہے. یہ نہیں فرمایا کہ صرف پیروں کے لیے نمونہ کامل ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف مولویوں کے نمونہ کامل ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف مزدوروں کے نمونہ کامل ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف فوجیوں کے نمونہ کامل ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ امت کے تمام طبقات کے لیے، ہر فرد کے لیے، چاہے وہ دکاندار ہے، ملازم ہے، پولیس میں، فوج میں، عالم ہے، پیر ہے، مصنف ہے، وہ والد ہے، سب کے لیے حضور کی ذات اقدس نمونہ کامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صدر مملکت بھی تھے، کمانڈر ان چیف بھی تھے، قاضی قضات بھی تھے، آج ملک التجار بھی تھے، مولوی بھی تھے، مدرس بھی تھے، مصفی بھی تھے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اینٹیں اٹھا کر مسجد کی تعمیر کی مزدور کی طرح. آج مزدور بھی تھے، آپ نے زمین پہ ہل چلایا، آپ کسان بھی تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ کامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ملنا چاہتے ہو، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، ابدونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے غریب و مسکینوں میں تلاش کرو. فإنکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم. تم کو یہ رزق مل رہا ہے جو کھانا کھاتے ہو، جو تمہاری وجہ سے یہ شوکت کے سامان ہیں، یہ محلات، یہ بنگلے، یہ ماریاں، یہ فوجیں، یہ قوت، یہ سلطنت، سب غریبوں کی جوتیوں پہ تو بیٹھ گئے. اللہ معاجنی مسکین اور یتیم مسکینوں واشنی بحرمت المساکین. اے اللہ مجھے مسکینوں خاکساروں میں رکھ، دینی میں اللہ مجھے اٹھا لے، انہی میں مجھے اللہ پھر میرا حاصل کر. سمال فتح فخری کا رہا شان عمارت میں، سمال فتح فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خالق میں جہالت روئے زیبا الفتح فخری والفتح ملنی. اس کے ساتھ ہی چودھری امیر حسین صاحب نے جو حکومت کے اندر عام وزارت پر ہے، جو وزارت قانون بناتی ہے، کتنی قانون سازی
وزارت اور حکومت کی جانب سے ہوتی ہے وہ ان کے قلم سے نکلتی ہے. انہوں نے آپ کے سامنے صبر کا اقرار کیا ہے کہ حکومت کی آواز ہے ان کی آواز. ہم پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا مرکز بنائیں گے, شریعت کو نافذ کریں گے. میری وزارت اس لیے ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ شریعت کیا ہے. میری وزارت یہ کہ میں ان کو بتاؤں کہ فرائی مملکت کیسے بنے گی. میں یہ بتاؤں کہ اتحاد بین المسلمین کیسے ہوگا. مسلمانوں میں قوت محبت ایک دوسرے کی جانساری وفاداری کیسے ہوگی. آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہو, میرے خیال میں اگر حکومت کی جانب سے اتنے اجتماع عظیم کا جس میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں بھی موجود ہیں, آپ بھی موجود ہو, حکومت کا میرے خیال میں 1 کروڑ سے کم خرچ نہ ہوتا. آپ کی جذب اور شوق سے آؤ, اس محبت سے آؤ, آپ کی بات اس بار سے آپ ایمان کی تازگی, روح کی تازگی کی ہے. نعرہ تکبیر, یہ شفا خانہ حجاز ہے. ہر بیمار کے لیے یہاں پر علاج ہے. اور جس دن سے عالیہ سے آپ منسلک ہو, ان کا کیا مقام ہے. سب کی گردن پر قدم رہے کہ ہم کو کامل جیلانی صاحب زندہ تھا. ان کا یہ مقام ہے کہ ان کے ایک درس میں جہاں کتاب فرماتے تھے ہزاروں کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے. آپ کے درس میں کئی آدمی توبہ صاحب ہوتے تھے جو اس کی یہ حالت تھی کہ کپڑے پھاڑ کر جنگلوں کی طرف چلے جاتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں کہ بیٹے آپ دین اسلام کی تبلیغ کرو, آپ نے کی یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں, میں عربی نہیں ہوں. حضور نے فرمایا تیری زبان میں ہم تاثیر دیں گے کہ ہر بالکل سے متاثر ہوں گے. بلکہ آپ کتاب فرما رہے تھے اوپر سے جنوں کا قافلہ گزرا, آپ نے فرمایا اسرائیلیوں ہماری بات بھی سنتے جاؤ, یہ کتاب بھی سنتے جاؤ. آپ کی درجات ذکر فرماتے تھے, کتاب فرماتے تھے, اس میں کائنات کا ہر مخلوق شامل ہوتی تھی. ان کا مقام کیا ہے, حیرت ہوتی ہے. مجمع کے اندر آپ موجود تھے, آپ کو چھینک آ گئی. میں آپ نے کہا الحمدللہ, مجمع نے کہا یا رحمت اللہ. بادشاہ قریب ٹھہرا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا کیا غل ہے, کیا زلزلہ ہے, یہ کیا شور ہے. بتایا گیا کہ شہر کو چھینک آئی. پھر ہماری کیا ہے. بادشاہ وقت کو آپ خط لکھتے تھے, بادشاہ خط اپنے سر پہ رکھتا تھا اور آپ خط پہ کیا عبدالقادر تمہیں حکم دیتا اور گھماتے شیخ نے بجا فرمایا. آپ کا خط سر پہ رکھتے تھے. آپ کے پاس سلطان سنجر نے ایک سفارت بھیجی, 100 اونٹ مال کے لگے ہوئے تھے اور ساتھ ایک تاریخ جاگیر کے لیے تھی. جب 100 اونٹ پہنچے جیسے آپ جو موجود ہو, آپ نے اپنے وہ جو حاضری سے فرمایا کہ تمہارا مال ہے لے لو. وہ جاگیر کا جو کمارا دیکھا گیا جیسے ہی کو سارا ضلع آج کی جاگیر ہے. اس جاگیر کی کچھ پر آپ نے لکھا خلافت عباسیہ کے جھنڈے کا رنگ سیاہ تھا, بنو فاطمہ کے جھنڈے کا رنگ سبز ہے, بنو امیہ کے جھنڈے کا رنگ سفید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ سفید بھی تھا, سیاہ بھی تھا. رایت القاب آپ کا جنگل سیاہ رنگ کا تھا. وہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل میں تیری ساری مملکت کی حالت ہو تو میرے وقت کا منہ کھلا ہو جیسے تیرے جھنڈے کا منہ کھلا ہے. وہاں گاؤں کے یوتا ملک کے نیم شبرا روز رہا بیت جاؤ نمین کھا. ایک اور بات خاص طور پر اے عزیزوں میں تو بتانا چاہتا ہوں کہ انگریز کی حکومت کے اندر, مسلمانوں کی حکومت کے اندر یہ سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ یہ سروریہ سلسلے کیا تھے, یہ کوئی پانی سکتا تھی جو ان کو حکومتوں کو مسلمان حکومتوں کو رائے راست پہ لاتی تھی.
یہ روحانی سلطنت تھی جسے تجھے دنیا کی آلودگیوں سے غلاظتوں سے گندگیوں سے کیسے بچ گیا دین کیسے باقی رہا ان کے اندر دین باقی رہا اولیاء اللہ اولیاء کرام کے خاتمہ غلاموں کی وجہ سے باہر کفر کی حکومت تھی باہر آزان کی اجازت نہیں تھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی لیکن گھروں میں سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ کے جو غلام تھے گھروں کے اندر محفل میں رکھتے لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا جسے ان کے ایمان کو بتانا آج بھی اگر ہمارے اندر اخلاص آئے حکومت جو ہے کوئی بڑی سے بڑی حکومت وہ زندہ نہیں رہ سکتی اگر اس میں عقل نہیں ہے اس میں خوف خدا نہیں ہے اس میں غریبوں مسکینوں کی محبت نہیں ہے بچتی ہے وشواس سرکارے جہاں بھی نہیں حکومت کے مقابلے میں حکمرانی کے مقابلے میں جہان کو دیکھا ان کی رات کو سمجھا وہ بہتر ہے جہاں بازی تھے بہتر جہاں نہیں جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا جب دل میں لڑتا ہے جیسے کہ سیدھا فاروق اعظم نے کہا تھا اگر سچرا دریا کے کنارے ایک کتا بھوکا مر گیا تو خدا مجھ سے پوچھے گا اے خطاب کے بیٹے تو اس کا انتظام کی اور بات کی چھوڑیے جس بات کی میں نے انہیں ملاقات میں قدر کی کہا کہ تمہیں پتا چلا کہ ایک غریب مسکین لڑکی کی عزت اور آبرو پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تم نے کسی کو نہیں بتایا نہ حیدرآباد کی پولیس کو پتا ہے نہ وزارت کو پتا ہے جو جگہ بتائی گئی تھی اس کو جو ہے جگہ پہنچ گیا وہاں پر ایک چھوٹے سا مکان تھا اسے پہنچ کے چھپا تھا اور معلوم کیا اس لڑکی نے بتایا کہ درندوں نے میرے باپ کو مجبور کیا مجھے چھین لیا میرے باپ کو کہا کہ تم یہاں ہوں گی تو تمہیں ضرور سے نکال دیں گے ان درندوں نے 13 سال کی لڑکی کی ضرورت ہے اس وقت جواد شریف نے کہا کہ میں اس کا انصاف کروں گا وہاں پر میں آڈر دیا آپ سنو ان کو جو سزا ملی ہے ان کو جرے بھی لگا گئے ہیں ان کو جرمانے بھی کی گئے ہیں قید بھی کیے گئے تمام میں نے کہا میاں صاحب آپ کے غریب مسکین لڑکی کی عزت کو بچانے کے لیے جانا گئے کہ خلفائے راشدین کی تاریخ کو ذکر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ان کاموں سے تمہیں عزت دے گا برکت دے گا لیکن سال سال سے جاؤ نظام ایسا قائم کرو گھر کی عزت محفوظ ہو کوئی کسی کی آبرو پہ ڈاکہ ڈال سکے عزیزان ملت یہ جو بھی آپ کو چوری صاحب نے بتایا کہ شریعت ایکٹ پاس ہو گیا ہے وزیر اعظم نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ میں شریعت کو سپریم لا بناؤں گا میں ایک خاص ترمیم کے ذریعے سے شریعت کو اعلیٰ بالا برتر عرف اور قانون بناؤں گا بلکہ شاہ کچھ اللہ بلا گھر کا پھروں کسی رکھوں بولا تم ظالموں بلا تم فاسقوں جو شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے ظالم ہے وہ جو اعلیٰ اور بالا کی ایک دفعہ آ جائے آئین میں ترمیم ہو جائے جیسے ایک بوڑھی عورت نے سیدنا فاروق اعظم کو مسجد نبوی میں للکارا فاروق اعظم کہہ رہے تھے فرما رہے تھے کیا کہ میں تم زیادہ مانتے ہو دکھاوے کے لیے بیویوں کو بھی حق مارتے زیادہ مانتے ہو دکھاوے نماز کے لیے ایک بری عورت نے وہاں پر کونے سے کہا اتق اللہ یا عمر اللہ سے ڈر کیا کہہ رہا ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں تو اعدام کا کتار بڑا کافی شیعہ کتار کہتے ہیں بیل کا جمع بکھا دو اس کے اوپر سونا ڈالتے ہو ڈالتے جاؤ یہ گچھا بن جائے اس کا نام کردار ہے اپنی بیویوں کو جو سونے کی گچھی میں دے چکے ہو واپس نہیں دے سکتے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ بھائی میں بتا کہتا ہوں کہ آج مدینے کی پوری عورتوں کو بھی دین کے متعلق نیچے جانا جب شریعت سپریم لا بن جائے گی تو کسی کونے خطرے گاؤں
کسی بستی سے کھڑا ہو کر ایک آدمی وزیر اعظم کو درکار سکتا ہے، حکومت سے جواب طلب کر سکتا ہے. یہ بات شریعت کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے شریعت کو سپریم لا بناؤں گا. یہ بھی کہا کہ بیت المال قائم کرنا انہیں قائم کر دیا. یہ بھی کہا کہ تحصیل سے لے کر ضلع کے لیول تک میں باقاعدہ قاضی عدالت کو مفتی کی عدالت بھی قائم کروں گا اور دینی تعلیم کے لیے استعمال کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، اس سے کامیاب ہو. عملی طور پر اس کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان متحد تھے، خدا نے پاکستان دے دیا. متحد تھے تو خدا نے خط نبوت میں آپ کو کامیاب کیا. متحد تھے تو نظام مصطفیٰ کی تحریک میں کامیاب ہوئی. آپ متحد تھے تو نفاذ شریعت کے لیے نبی کے انتخابات میں آپ کامیاب ہوئے. مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے ایک مجلس اختیار کر مسلمین ہم نے قائم کیا ہے. وزیر اعظم کی کمیٹی ہے جس کا میں چیئرمین، جس کا ہم نے باقاعدہ پروگرام بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد، وحدت اور محبت پیدا کرنے کے لیے کیا پروگرام مرتب کر کے پاکستان کو بڑائی مملکت بنایا جائے کہ بیوہ اور یتیم، ایک مسکین، ایک ضعیف پروان، بیکار بے روزگار جو ہے ان کے گھر پر اس کو وظیفہ ملے. جب تک حکومت اس کے لیے نوکری کا بندوبست نہیں کرتی اس سے روزگار، اس کا نام ہے بڑے مملکت کا سر معذم کر جہاں پہنچا دے کر نقطۂ شریعت کی قیمت کے بعد. تیسری کمیٹی ہے نفاذ شریعت کی. اس کمیٹی کی رپورٹ مرتب ہو چکی ہے. ہم حکومت کو پیش کر دیں گے. وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ تیار ہو تو مجھے پیش کر دو. صدر کو بھی پیش کر دیں گے اور اخبارات میں بھی شائع کر دیں گے تاکہ اپنے حقوق کا آپ کو علم ہو جائے کہ آپ کیا حقوق ہے. یہ جب تجربہ ہو رہی ہے خدا کرے کہ یہ پوری ہو اور کچھ فتنے پیدا ہو جائے. ایک فتنہ یہ ہے حکومت کو معروف طریقے سے بدلنے کی بجائے زبردستی پکڑ کے نکال دے. آپ کے پیر مجھے تشریف فرما ہے جن کو خلافت اپنے والد کی ماجد میں دی ہے، آپ لوگوں نے تشریف کر لی. اگر کوئی کتا بلا اٹھ کر جن کو پکڑ کر کھا دے اور خود کہہ دے مسلمان لوگ اس کو بتاؤ بھائی جواب دو. اگر ان کی دیر کوئی یاد ہے مسلمان لوگ نہیں، ان کو جو مریضوں نے پیر کے مریض جواب دو. اگر ان کی دیر کوئی یاد ہے مسلمان لوگ نہیں، ان کو جو مریضوں نے پیر کے مریض نے تسلیم کیا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹ سکتا. جس کو یہ مقرر کرے گے وہی آگے نائب ہوگا. ہمارا بھی ایک طریقہ ہے حکومت کو بدلنے کے لیے آپ اسمبلی میں اکثریت لاؤ یا میعاد پوری ہو جائے تمہارے الیکشن میں آؤ. یہ ہنگامہ پروری، یہ جو ہے باقاعدہ یہ افسری ایجوکیشن، یہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا بنا کا جتنے کے اسلام کا لباس ہو رہا اور لوگوں نے پروپیگنڈا کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ پھونک کر بکواس کر کے بھڑکائے لوگوں کو. مصر میں، کوفہ میں، بصرہ میں آ گئے حضرت عثمان کو بتانے کے لیے. حضرت عثمان کو اعتراضات کیے. آپ نے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کے سب کے جواب دیے. جواب سن کے وہ چلا جانا تھا لیکن پھر سب ہو گئے کہ اس کو قتل کر دو، شہید کر دو. یہ طریقہ ہے کہ ضرور کی پیسے نکالنا ہوا. یہ قوم کا، یہ ہنگامہ فروری کا، یہ ایجوکیشن کا، جس سے نظام نہیں بدلتے. نظام بدلیں گے تم کہو کہ نواز شریف غلط ہے، ہم اس کی درستی کریں گے. یہ کہو کہ ہمارے نظام بہتر تھا، ڈرائے لو. یہ کہو کہ لوگوں کی یہ ضروریات ہے ہم پوری کروائیں گے. اس کا طریقہ ہے اسمبلی میں بات کرو. اسمبلی تم سب چونکہ گو بابا کھاؤ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. یہ تو طریقہ سب منظور کرتے ہوئے وہ تقریر کر رہا ہے. ان کی تقریر سنو، ان کو اعتراض کر سکتے ہو، اس کو رد کر سکتے ہو، لیکن تقریر میں کرنے تو یہ کون سا جمہوری طریقہ، کون سا لانگ مارچ ہے؟ یہ لانگ مارچ یہودیوں کی سازش ہے. تم جلسہ کرو، جلوس نکالو، پرامن مطالبات کرو، لیکن تو بتائیں گے ہم وزیروں کی کوٹیاں چلا دیں گے، وزیر کے گھر پہ قبضہ کر لیں گے. وزیر اعظم نے چوریاں کرتے ہوئے گھر
اس کی بہت پوری دیکھتی رہے گی اس کو نکالتے یہ کتنا کھڑا ہے اور چھوڑو ہوگا ہے نکال دو. ہم خود آج تیار ہیں اگر ہماری حکومت کے متعلق آپ کو اعتراض کرو گے ہم استعفا دیں گے. اگر تمہارا چاہے اعتراض ہوگا اور جواب نہیں دے سکیں گے تو عدالت کو چھوڑ دیں گے. یہی کہا ہے کل نواز شریف نے اقتدار کو میں قربان کر دوں گا غریبوں مسکینوں میں. اب حکومت کے خلاف ووٹ دے, عیسائی کو ووٹ دے, قادیانی کو ووٹ دے, اسی طرح سکھ کو ووٹ دے, اس سے واضح ہوتا ہے. لیکن یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ مذہب کے کھانے کا ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ختم کرنا ہے. ہندو بھارت اور پاکستان ایک ہو جائے. مہاجرین جہاں موجود ہیں میں پوچھتا ہوں 1 کروڑ تم جلا وطن ہوئے پاکستان کے 30 لاکھ نے جامع شہادت نوش کیا. ہر بار ان کی جائیداد پر چھوڑائے, بزرگان دین کے مذکرات کو چھوڑائے, اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ کر آ گئے اور تم 5.5 کروڑ 12 کروڑ کافر غلام بن گئے. اب سب سے دکھ کی مار یہ 70,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں عزتوں عظمتوں سکھ لے گئے کہ ہم نے کیوں کی یہ قربانی. ہمیں نہیں کی تھی گلتی بیٹھ جائے. ہمیں یہ کی تھی کہ 10 پر نظام مصطفیٰ, ہم یہ کی تھی کہ شریعت کی حکومت آ گئے. آج اگر ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا اس لیے کہ تحریک 1953 کے اندر جس میں ہزاروں جیلوں میں گئے, سینکڑوں شہید ہوئے, خود کو بھی پھانسی کا حکم ہوا, مولانا مودودی کو پھانسی کا حکم ہوا. اللہ نے مدد کی, وہ پھانسی آبادی ختم ہو گئی. جو ہم کو پھانسی دینا چاہتے تھے وہ جہنم حاصل ہو گئے اور اللہ کے حکم سے موجود ہے دین کی تبلیغ کے لیے. اور پھر 1973 کی تاریخ 74 کے اندر آئین کے اندر ترمیم آ گئی. 190 صفحہ ہمارے آئین کا جس میں مشتریات کی تعریف ہے کہ مسلم کی کیا تشریح ہے. مسلم صرف وہ ہے جو توحید ربانی کے بعد حتم المسلمین نہیں کرے. کیونکہ موت کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ہم اسی کی خاطر وہ مذہب کا کھانا رکھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ کا دشمن حتم الوقت کا منکر بھی مسلمان کے کھانے میں نہ ہے. لیکن قادیانوں نے کروڑوں روپیہ عیسائیوں میں تقسیم کر کے بھڑکا دیا. اور کافر بھی یہ بار بار کہتے ہیں کہ مذہب کا کھانا کیوں رکھ رہے ہو. اسی سے ان کو انٹرویو لیتے پوچھا, میں نے اس لیے رکھ رہے ہیں یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. اسی لیے ہم نے پاکستان قائم کیا تھا. قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا بھائی ہم نے عیسائیوں کو 10 سیٹیں غیر مسلموں کو ہم نے دی ہیں. 15 انگلستان نے مسلم 1 سیٹ دیا. اپنے ووٹوں سے یہ یونین کونسل کے ممبر نہیں ہو سکتے, کمیٹی کے ممبر نہیں بن سکتے, ڈسٹرکٹ کونسل کا نہیں بن سکتے, صوبے کا نہیں بن سکتے. ہم نے ان کو 10 سیٹیں دی ہیں. قادیانی کو 1 سیٹ دیا ہے. عیسائیوں کو مزید بھی بنایا ہے. تمہارے حکومت کے اندر ملازمت کے کوٹے رکھے ہیں, تم کو کوٹے بھاگ دیا. تم بتاؤ ہندوستان میں تم نے مسلمانوں کے کوٹے رکھا ہے. اگر شناختی کا مذہب کا کھانا نہیں ہے پاکستان باطل ہے, تاریخ غلط ہے. تمہارا شریعت کے لیے کامیاب ہونا ایک دھوکہ مسئلے ہے. آپ فرماؤ یا اسی جلسے میں ایک قرارداد منظور ہونی چاہیے جس میں یہ ہو شناختی کارڈ میں مذہب ہونا ضروری اور لازم. دوسرے سنی معیشت جو ہے وہ ایک دوائی کا باعث ہے. پاکستان میں 900 ارب کا مضمون ہے, 93 ارب سود دے رہا ہے. خدا نخواستہ یہ سود کی لعنت ختم نہیں ہوتی تو آئندہ تمہارا بچت ہے ڈیفینس کے لیے بھی قبضہ لینا ہوگا. کون تمہیں قبضہ لے اس کو بھائی سے مار کرو. سود کی مداخلت سے بچنے کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہوگا. اعظم نے اس کو کہہ دیا ہے اسٹیٹ بینک کو ایسے بینک بناؤ جو غیر سودی معیشت جو سود کی لعنت سے پاک ہو. خدا کرے کہ ہمارا سارا نظام سودی معیشت سے پاک ہو, اسلامی معیشت سے آ جائے.
اور تیسری بات یہ رسول اللہ کی عظمت و ناموس کے لیے سینٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے رسول اللہ کی ذات اقدس کے متعلق جو بات ایسی کرے تعریف و تقریر میں اس کی ادب کا قبول کرتا ہوں ایسا لکھنے والا دارا اسلام کے خانم میں ان کی ذات موت ہے اس طریقے سے نبی پاک کی عظمت کا تحفظ آپ کے ناموس کا تحفظ ہے یہ جھگڑے تو یہاں پر تھے وہ پوری طرح جانتے تھے نہیں جانتا یہ جو لوگ کافروں کی تقریر میں کہتے تھے نبی کو نہیں جانتا تاکہ لکھی ہو جائے حضور سے عزیز کا زیادہ ہے یہ دونوں کلمات کفر ہے اور اس کا کہنے والا بات پر قتل ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دیوبندی مولویوں نے ہمیں لکھ کر دیا ہے لاہور کے اندر اشد العذاب کی بات سے تمام جتنی ہیں اعلیٰ حضرت نے مجھ سے انسان دیکھی ہے آپ ان کو کرنا کفر سمجھتے ہیں کہنے والے کو کافر سمجھتے ہیں آئندہ ایسی بات نہیں کہیں گے البتہ علماء حضرات بریلی یہ آپ کم لے کے گالی نہیں دو کسی کو جو ہمارے مر گئے خدا کے سامنے بیٹھا ہے مہاراج یہ اگر نبی لکھ کے دیں آج ہر شخص اٹھ کر یہ اس کے خلاف فتویٰ بھی دے سکتا ہے اور فیصلہ بھی لے سکتا ہے میں اپنے علماء کی حوالہ نہیں دوں گا میں رشید احمد گنگوئی کا جو دیوبند کے عالم فاضل ہیں ان کا حوالہ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں یار ایسی تحریر اور تقریر جس میں اشارتاً کنایتاً جاولہ صاحب زیادہ ماہر حوالوں کے حوالہ ٹھیک ہے نا جس تحریر میں اشارتاً کنایتاً یہاں نظام ایسی بات لکھی ہو جس سے نبی پاک کو ذات سے نصب کا پیروی بیدمی کا پیروی کر رہا ہو لکھنے والا بولنے والا دار اسلام خالد ہے چاندنی ہے فاضل قصر ہے یہ سب بلانے کے بعد عراق شریف کی حکومت نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس کے ثبوت کے لیے ایک بڑا اقدام کیا ہے اللہ کو اس کو جلائے خیر دے ہمیں بھی توفیق دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کے لیے دین کے غلبے کے لیے مل کر جدوجہد کریں اور پھر ان کے ایک اور پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ نبوت عالم عمل کی شے ہے اعلیٰ اور فرق و العام ہو زمین نبی زمان و مکان کا پابند نہیں ہے زمان و مکان نبی کے پابند ہے نبی کا علم نبی کے حواس زمین کی صاحب اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے اور آپ نے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اسی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مدینہ منورہ میں مکہ سے آسد کا رسول خدا نے آپ نے لبیک کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ موجود ہے اور غزوہ موسیٰ کے اندر سبھی دیکھ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اب فلاں جھنڈا لے لیا اور فلاں لے لیا جعفر تیار لے لیا خدا نے روحانی لے لیا اب جھنڈا اور جو سب شروع کرتا اللہ کی تلواروں میں سوار ہے اور اس 3 دن حادثہ ملا جعفر تیار لیا اب جھنڈا جو ہے سیدنا خالد بن ولید حضور مدینہ میں دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کنار میں موجود ہے 1000 میل آپ فرماتے ہیں دوسری لاجد علی حجوم جو اللہ کو بھرنے 1000 میل سے مجھے کچھ کی خدا یہ نہیں کہنا کہ خدا سے ڈرنے اور پھر اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے خواب دیکھا ہے لا تب تو روز آ کر آئے کو دیکھا اور یقین بھی کر کہے گا یہ تو بھائیوں سے جو بیان میں کرنے کا یہ تیرے ساتھ یہ پریڈ کریں گے ابھی پہلے بتا رہے پھر اس قسم کی اور واقعہ دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں یا بیٹا ہے بیٹے میں دیکھتا ہوں ان عراق ابو کا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں ذبح کرتا ہوں بیٹے سے بچہ پوچھتے ہیں یہ تو اگر یاد ہے کوئی بات ابا جیسے اللہ نے کیا وہ کر دوں پوری صابر مائے گا تو نبی کے مقام اور مرتبے کو یہ لوگ کیا جانے نبی اور غیر نبی اوپر گئے جو انسان اور جانور میں بڑھ گئے کل کو کیا بتا یہ نبی کا کیا مقام ہے
قدر کو کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نبی کے مقام کو کامل سمجھ سکتا ہے کہ مومن کامل سمجھ سکتا ہے. عاشق رسول سمجھ سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور بندے کا مقام اس سے ہر حفاظت تو اب تو دیگر اب تو حول چیزیں دیگر اب بہت سے اب بہت سے معاشرہ پہنچ رہا ہوں اس کو کھلا دیا. لا الہ سے وہ دمے ہوا اور ان تلوار ہے اس کی کام رسالت ہے. واحد خائی دلو ہوا اتوار دنیا سے جی تلوار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جیت بتاتا ہے کہ اس مقدس محفل کے اندر جب وہ شوق کے اندر میں نہ کروں سارے دن لیکن چونکہ مجھے اور بھی وہاں مصروف یاد ہے کسی پر ختم کرتا ہوں. آپ اس چیز کو پاس کرو حکومت سے مطالبہ کرو کہ شرارتی کام میں مدد کا کھانا ہونا چاہیے. منظور ہے آپ کو پوری محنت ختم کری اسلامی مجھے جانی چاہیے. منظور ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نواز شریف کو توفیق دے.